عبارت پڑھ لیں. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورحمن وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأعجبوه إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما لا أراه ولا أراه لا أراه مؤمنا دھیان سے اوپر حاشیے میں دیکھ لینا اوپر کیا لکھا ہے. بضم الحمزہ بھی لکھا ہوا نا. ہاں لا أراه مؤمنا. آگے چلیں. فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت بمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت بمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأوفي رجلا وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أبي الزهري عن الزهري باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإسلام من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإحسان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر دون كفر. وفيه عن أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهله النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. عورتوں کے ساتھ زمانہ بھر بھی احسان کرتے ہیں اور لو احسن ثم رأت منك شيئا پھر آپ کی طرف سے کوئی ناگواری والی کوئی چیز دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ بس یہ کہیں ما رأیت خیرا قط. آپ نے دن میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں آتا. شیخ العزیز صاحب نبی حمد رحمۃ اللہ فرمانے لگے ناشکری یہ زنانہ مرض ہے ناشکری سب نہیں ورنہ بہت سی نیک مائیں بہنیں جو دین کی سمت رکھنے والی ہیں وہ صبر اور شکر کے جذبے سے بھری ہوتی ہیں. الحمدللہ. ہاں یہ دین سے بے خبر عورتیں ہوں تو ان میں سے اس قسم کا مزاج ہو سکتا ہے. آگے چلیں. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن أحمد بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعيبة عن واصل الأحدبي عن المعروف قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فأجرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. اور ساتھی پڑھ ساتھی زیادہ عبارتوں کو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب ظلم دون ظلم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. وبه قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قال. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعرج عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن به كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. وبه قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كتب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به أو تصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولبدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. یہ من أجن وغنیمت او ادخلہ الجنہ. اس کے نیچے بین السور کیا لکھا ہے؟ بین السور میں دیکھیں لمن الخلو. من الخلو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کوئی ساتھی بولیں. یہ مدارس میں جتنے بھی علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، یہ منطق وغیرہ ہیں. اب دیکھو یہ بخاری شریف کے حاشیے میں اب یہ منطقی اصلاح کا کام آ رہی ہیں. من الخلو کا کیا مطلب ہے؟ تحصیل منطق یاد ہے کہ نہیں؟ مطلب
دیکھو آپ نے تیسر المنطق میں پڑھا ہوگا قضیہ کتنی قسم پر ہے. قضیہ جملہ جو قضیہ کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. وجہ سری ہے کہ حکم 2 حال سے خالی نہیں، فی الحال نافذ ہوگا یا معلق ہوگا. فی الحال حکم نافذ ہوگا یا معلق ہوگا. اگر حکم نافذ ہو تو وہ قضیہ حملیہ ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، نافذ ہے نا حکم. اور شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ جس میں حکم نافذ نہ ہو تو وہ کہیں قضیہ شرطیہ ہے، معلق ہو جسے معلق ہو. پھر قضیہ شرطیہ کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے. کون کون سا؟ قضیہ شرطیہ 2، متصلہ اور منفصلہ. اور پھر یہ پڑھے ہیں آپ نے وہاں. پھر قضیہ منفصلہ کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے. کون کون سے؟ بالکل میں خیال منطق بھولے ہوئے ہیں، یہ تو وجہ نہیں دیتے ہیں. قضیہ منفصلہ کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلویہ. قضیہ حقیقیہ 3 قسمیں، مانعۃ حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو. قضیہ حقیقیہ، قضیہ حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ منفصلہ 3 قسم پر، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ 2 باتوں کے درمیان کیا کہا؟ 2 باتوں کے درمیان منافات، دھیان سے پہلے لفظ سمجھ لو. 2 قضیوں کے درمیان، یہ 2 باتوں کے درمیان منافات صدقاً بھی ہو اور کذباً بھی ہو. صدقاً کا معنی ہے نا صادق آنا، اور کذباً کا معنی یعنی صادق نہ آنا، اٹھ جانا ہے، بالکل اٹھ جانا. کذب کا معنی اٹھ. قضیہ منفصلہ کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو. حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں وہ قضیہ کہ جس میں 2 باتوں کے درمیان، 2 قضیوں کے درمیان منافات صدقاً بھی ہو. منافات یہ نفی سے ہے، نفی سے منافات، کہ 2 قضیوں کے درمیان منافات صدقاً بھی ہو اور کذباً بھی ہو. صدقاً کا مطلب کیا ہے؟ صدقاً کا مطلب کہ دونوں کا صادق آنا منع ہو. منافع یعنی صدق کی بھی نفی ہو کہ دونوں اکٹھے صادق آ جائیں، دونوں باتیں. اور کذباً کا مطلب کیا ہے؟ دونوں اکٹھے صادق نہ ہیں، یعنی دونوں اکٹھے نہ ہیں، یعنی منافات صدقاً بھی ہو اور کذباً بھی ہو. صدقاً کا مطلب یہ ہے کیا یعنی وہاں دونوں اکٹھے، یعنی دونوں اکٹھے بھی نہیں آ سکتے، اور کذباً کا معنی دونوں اکٹھے اٹھ بھی نہیں سکتے. کذب کا معنی اٹھنا ہے. بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ پھر جیسے ایک مثال دوں، جیسے هذا العدد اما زوج او فرد. هذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد زوج ہے یا فرد ہے، یعنی جفت ہے یا طاق ہے. اب یہ 2 باتیں ہیں نا. هذا العدد اما زوج او فرد. بھائی بات ذہن میں آ گئی. اب ان 2 قضیوں کے درمیان یہ دو قضی بن جاتے ہیں. هذا العدد اما اگر زوج کو عدد کے ساتھ ملا لیں وہ بھی ایک قضیہ بن جائے گا، جو فرد کے ساتھ ملا لیں وہ بھی الگ قضیہ بن جائے گا.
قضیے کا معنی کہ جملہ بن جائے گا، جملہ ہے. تو آسان لفظ میں یہ ہے کہ جس میں منفصل حقیقیہ کہ جس میں وہ قضیہ کہ جس میں دو باتوں کے درمیان منافات صدقاً بھی ہو اور کذباً بھی ہو. کیا معنی کہ دونوں کا صادق، دونوں یعنی دونوں دونوں اکٹھے صادق بھی نہیں آ سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے، دونوں نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ھذا العدد اما زوج او فرد. کیا معنی یہ عدد زوج ہے، جفت ہے یا طاق ہے. اب یہاں منافات صدقاً بھی ہے کہ دونوں صادق نہیں آ سکتے، کہ دونوں ایک عدد کے اوپر دونوں صادق آ سکتے ہیں، دونوں اکٹھے ہو جائیں. آئی بات ہے نا. اور منافات کذباً بھی ہے. کذباً کا مطلب کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے، نیند تو نہیں آ رہی بھائی؟ تھوڑا سا آرام کر لو گے آرام. ٹھیک، دو باتوں کے درمیان ھذا العدد اما زوج او فرد، کہ دونوں باتیں اکٹھی پائی بھی نہیں جا سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی ہیں. اب یہ عدد زوج ہے یا طاق. اب یہ زوج اور عدد طاق، یہ دونوں باتیں ایک عدد میں جمع بھی نہیں ہو سکتی، اکٹھی صادق نہیں آ سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی. کیا مطلب؟ بالکل عدد زوج بھی نہ ہو اور جفت بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے ایک ہو گیا کرنا ہے. آگے اگلا کون سا ہے؟ مانعۃ الجمع. مانع الجمع کا معنی کیا ہے؟ کہ جمع ہونا منع ہو، یعنی دونوں کا صادقانہ اکٹھا ہونا منع ہو، دونوں کا جمع ہونا منع ہو، اور دونوں کا دو باتوں کے درمیان منافات صدقاً تو ہو، دونوں کا اکٹھا صادقانہ منع ہو، لیکن کذباً نہیں ہے. کذباً انہیں دونوں اٹھ سکتی ہیں. آج ہی بادر ذہن میں آ گئے. منافات اس میں مان الجمع، جس میں دو باتوں کے درمیان منافات صدقاً تو ہو، کذباً نہ ہو. صدقاً کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں کیا کہیں، ہاں دونوں صادق آ سکے. نہیں، منافات صدقاً تو ہو لیکن کذباً نہ ہو، یعنی دونوں کا صادق آنا، یعنی جمع ہونا منع ہو، اکٹھا صادق آنا منع ہو، لیکن دونوں اٹھ سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا ھذا الشیء اما شجر او حجر. ھذا الشیء اما شجر او حجر، کہ یہ چیز آ جا بھائی، جا رہے ہیں دونوں بھائی کا، باہر والے بھائی ان کو بلا رہا، تھوڑا سا تھوڑی دیر آ جاؤ میرے پاس اور بیٹھو. ابھی کہاں جاؤ گے؟ مانا والے جانا. اچھا، جزاک اللہ. دعا انشاءاللہ. الحمدللہ. بس کیا نام بھائی؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ بھائی ہاں ڈاکٹر صاحب، پھر تو میرے پاس بیٹھو تھوڑی دیر. اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. کلینک بھی کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے. دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو آپ نیب ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. یہ تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں. کرتا رہتا ہوں، سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں. بس یہ دو چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت میں. الحمدللہ. اور اپنے بھائیوں میں نے محبت بھر رکھی ہے. آپ کے میری دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. جن دنوں میں کرونا کی وبا شروع ہوئی، ان دنوں میں کچھ ہسپتالوں میں بھی
کافی تو وہاں بھی مشکلات پیش آ رہی تھیں. میرا ان دنوں میں ہی دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. اب میری کتاب کو دیکھنا مشکل میرے لیے، کتاب پڑھنا پڑھانا مشکل، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل. ہمارے ڈاکٹر علی ہیں میو ہسپتال میں، اللہ ان کو خیر نصیب فرمائے، ان سے رابطہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی وقت بتلا دیں. دیکھو یہ سکول کالج کے بچے، ان میں بھی اللہ نے بڑا ادب رکھا ہے. بات اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوتے ہیں، ورنہ جو کچھ ورنہ ہے ادب و احترام سب کے دلوں میں ہوتے ہیں. وہ آگے سے کہنے لگے، میں نے کہا مجھے وقت آپ بتلا دیں. کہتے نہیں میں نے وقت نہیں دینا، آپ نے وقت دینا ہے کہ آپ پاس کون سا وقت پا رہے گا. تو آپ رات کو 2 بجے کہیں گے تو میں 2 بجے کلینک کھول کے آپ کا ہم نے آنکھوں کا آپریشن کر دوں گا. بڑی انہوں نے محبت فرمائی، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. بہرحال پھر ان دنوں میں ہسپتال میں ذرا یعنی آپریشن ذرا مشکل تھا. ان کا اپنا ارے کلینک ہے، ہسپتال ہے گلبرگ میں، وہیں وہاں وقفے سے اور کرونا کے دنوں میں انہوں نے آپریشن کیا. تو پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا، اب میری اینک اتر گئی ہے، بغیر اینک کے آپ کو دیکھ رہا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگے، ڈاکٹر علی صاحب کہنے لگے کہ ہم تو فیس لیتے ہیں، یہ ہماری خدمت کیسے؟ ہم تو فیس لیتے ہیں، ہماری خدمت کیسے؟ ہم تو اگرچہ مجھ سے تو انہوں نے نہیں لی فیس، میں نے کہا بھی بھائی لے لو آپ فیس والا کوئی جو حساب کا، لیکن نہیں لیا. طلباء سے سبھی محبت کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہے نا جو تو کوئی. پھر عرض کیا ان کو، عرض کیا میں نے کہا یہ جو فیس ہے یہ تو آپ کے وقت کی فیس ہے، گھر سے آنے جانے کی فیس ہے، جو تھوڑی بہت محنت اور کوشش بھاگ دوڑے اس کی فیس ہے. جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی دیں ان شاء اللہ. یہ تو سارا ایک نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے. آپ یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں. وہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب. میں ایک ہسپتال میں تھا، وہاں پر کچھ ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان جمع ہو گئے. پھر ایک بھائی انہوں کہنے لگے کہ آپ نے مریض کو تو دیکھنا ہی ہے، مریض کو تو آپ نے دیکھنا ہی ہے، یہ آپ کی خدمت ہے. آپ بیمار پرسی کی بھی نیت کر لیا کریں. خیر ہے، بیمار پرسی کی بھی نیت کر لیا کریں تو 70,000 فرشتے آپ کو مفت میں مل جائیں گے، جو آپ کے لیے صبح و شام مغفرت کی دعا کریں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مریض کو تو آپ نے دیکھنا ہی ہے، آپ اس میں بیمار پرسی کی نیت کر لیں، یاد کی نیت کر لیں تو صبح و شام 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. فضائل اعمال ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی حدیث بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جتنے بھی یہ خدمتیں ہیں یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں. دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نوازیں گے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بہت. اب اجازت ہے انشاءاللہ، کوئی کھانا پانی وغیرہ پینا ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہیں. جزاک اللہ. جب موقع ملے آتے جاتے رہے انشاءاللہ، اللہ برکات عطا فرمائے. اچھا بھائی کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں معنی جمع کا معنی کیا ہے؟ جمع ہونا معنی ہے. دیکھو ایک بات کو سمجھنے کے لیے پچھلی کتابوں کو دہرانا پڑتا ہے. معنی جمع مطلب کیا ہے؟ جمع ہونا معنی ہے. جمع ہونا معنی جمع کا معنی ان دو باتوں کے درمیان منافات صدقاً تو ہو، نفی صدق کی ہو، اکٹھے صادق نہیں آ سکتے، لیکن منافات کذباً نہ ہو، کذباً نہ ہو، یعنی ان دونوں اڑ سکتے ہیں. منافات کذباً تو ہو، صدقاً تو ہو، کذباً. اب مثال جیسے میں نے کہا ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے یہ درخت ہے یہ پتھر ہے. ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ شے جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ دور سے دیکھ کر اندازہ لگا رہا ہے یہ شے
درخت ہیں. آئے اب ان دونوں باتوں کا اکٹھا ہونا منع ہے، صادقانہ منع ہے، صادقانہ منع. کیا مطلب؟ یہ جو سامنے سے نظر آ رہی یہ پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو، یہ جمع ہونا منع ہے. لیکن منافات کذبن نہیں ہے، کذبن نہیں، دونوں چیزیں اٹھ سکتی ہیں، دونوں چیزیں اٹھ سکتی ہیں. کیسے؟ یہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے نہ درخت ہو نہ پتھر ہو، بلکہ آپ طلباء میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو بھائی کی بات ذہن میں آئی، کوئی تیسری بھی تو ہو سکتی ہے نا، فرس ہو، غنم ہو، یا کوئی جانور ہو یا کن ہو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. اور گنجائش سے کچھ جاری ہو تو کچھ جاری رکھنے کی گنجائش ہے. کبھی کبھی طالباً سے میں جواب دلواتا ہوں سب. اور مانع الخلو کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قضیہ مانع الخلو یہ بین السوء کو سمجھانے کے لیے، اور پھر حدیث اس میں مانع الخلو کسے کہتے ہیں؟ قضیہ مانع الخلو. ہاں مطلب اللہ کرے نیند آ رہی، میں صبح سے پڑھ رہے ہیں سب، درمیان میں کچھ موقع مل جاتا ہے. اچھا چلو، نیند تو مجھے بھی آ رہی تھی، لیکن بھائی الحمدللہ میں ضروری یہاں تھوڑی سی بس سواری میں لگ جائے بس. اس کے بعد اللہ قبول فرمائے. کیا منع کریں گے؟ آئے علیہ السلام بھائی کیا؟ ہاں، خالی ہونا کہ دو باتوں کے درمیان منافات، دھیان سے، دو باتوں کے درمیان منافات کس بند تو ہو. پہلے میں صدقن تھی، اب کیا ہے؟ منافات کس بند تو ہو. کیا منع؟ دونوں کا اٹھنا منع ہو. دھیان سے، دونوں باتوں کا اٹھنا منع ہو. اٹھنا، اٹھا دینا ہے، ختم کرنا. آپ نے شرح تہذیب میں پڑھا ہوگا، نقیض کل شیء رفعہ، کو نقیض کل شیء رفعہ، ہر چیز کی نقیض اس کا رفع ہے. رفع اس کو اٹھا دینا ہے. نقیض کل شیء رفعہ، ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہے، اس کو اٹھا دیں. مثبت کی نقیض کیا ہوگی؟ منفی، اور منفی کی نقیض کیا ہوگی؟ مثبت. یاد رکھنا، رفع ہے اس یعنی ہاں ہے، اس کی نقیض کیا ہے؟ نہ کی نقیض کیا ہے؟ ہاں. یا کرنا، اس کا الٹ کر دینا ہے. نقیض کل شیء رفع، ہر چیز کی نقیض اس کا رفع ہے، اس کو اٹھا دینا نا. بھائی بات ذہن میں آ گیا. اب لمن الخلو، دونوں باتوں کا خالی ہونا منع ہے. یعنی دونوں جمع ہو سکتی ہیں لیکن دونوں سے خالی ہونا منع ہے. آگے بات نہیں. اب اس کی وہاں اپنی مثال پڑھی. کیا مثال پڑھی؟ منطق میں بتلاؤ، کسی نے کوئی مثال یاد ہو؟ زید، آپ دیکھنا منطق کتاب میں، زید اما ان یکون فی البحر، زید اما ان یکون فی البحر او اللہ یغرق، او اللہ یغرق. زید اما ان یکون فی البحر او اللہ یغرق. کیا معنی؟ زید سمندر میں ہے اور غرق نہ ہو. یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر تیرنا جانتا ہو، وہ تو تیرنا جانتا ہو، جمع ہو سکتی ہیں. اگر منافات کذبن تو ہے لیکن صدقن نہیں ہے. دونوں صادق آ سکتی ہیں. اللہ زید اما ان یکون فی البحر، زید سمندر میں ہو اور غرق نہ ہو، او اللہ یغرق، یا غرق نہ ہو. تو یہ دونوں باتیں، ہاں ٹھیک ہے، زید سمندر میں بھی ہے
اور غرق بھی نہ ہو، یعنی آپ تیر لے، تیرنا جانتا ہو یا نہیں۔ اب ان کا رفع کریں، ان کا رفع کیسے ہوگا؟ رفع جو مثبت ہے اس کو منفی کر دیں، زید اما یکون فی البحر، ایسا کیا کریں گے کہ نہ ہو، اور اللہ یغرق کا یہ منفی ہے، اس کو مثبت کر دیں، کیا بنا؟ غرق ہو جائے، زید سمندر میں نہ ہو اور غرق ہو جائے۔ آگے یہ دونوں باتیں آگے میں نے کہا منافات یعنی کس بند تو ہو، کیا دونوں کا اٹھنا منع ہو، اٹھنا منع ہو۔ اب یہاں اٹھنا، لیکن صادق آ سکتی ہیں اکٹھے آئے، یعنی اٹھنا منع ہے، کیا مطلب؟ زید سمندر میں نہ ہو اور پھر وہ غرق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہاں، جب سمندر ہی نہیں ہے تو کس میں غرق ہو گیا تھا؟ بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ابھی حاشیے سے میں نے کہا جو پہلی کتابیں ہیں وہ جڑ ہوتی ہیں، یہ اگلی کتابوں کو سمجھنے کے لیے آتا ہے۔ اب آپ کو اگر پورا یہ تفصیل نہ بتاؤں کیسے آپ سمجھیں گے اس کو؟ اتنی بار ذہن میں آ گئی، آج وہاں مدنی میں خلطہ وہاں بھی باریں چل رہی تھی، ان کو پہلے یہ سمجھا ہوگا۔ یہ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، کون کون ہے؟ یہ تو فی الحال اتنا، باقی تفصیل آپ پڑھ لینا، وہ کتاب میں دیکھنا آپ، منفصل حقیقیہ کیسے کہتے ہیں، حقیقیہ مان الجمع، جس میں 2 باتوں منافات صدقاً بھی ہو اور کذباً بھی ہو۔ اور آگے ہاں مان الجم کیسے کہتے ہیں، اور 2 باتوں میں منافات کذباً تو ہو، ان دونوں کا اٹھنا منع ہو، دونوں لیکن صدق نہ ہو، دونوں اکٹھی صادق آ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں 2 باتوں درمیان منافات، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کذباً تو ہے، دونوں کا اٹھنا منع ہے لیکن صدق نہیں ہے، دونوں باتیں صادق آ سکتی ہیں۔ اب یہاں یہی ہے، یہی دیکھ لو، دیکھو انتدب اللہ، کیا انتدب کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بین سور کیا لکھا ہے انتدب کے نیچے؟ ہاں ہے انتدب اللہ، دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے؟ اے تکفلا، ہاں وہ ہے وہ زمین ہم کہ اللہ تعالیٰ ضامن ہے اس شخص کے لیے خرج فی سبیلہ، آگے جو اس کے راستے میں نکلے، لا یخرجہ الا ایمان بھی، ہمارے ایک نیک استاد فرمائے لگے لا کے بعد اللہ آ جائے، لا کے بعد اللہ آ جائے، ما کے بعد اللہ آ جائے، اللہ نافیہ کے بعد اللہ آ جائے، تو ان کا با محاورہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا کو بھی ختم کر دو، لا کو بھی اڑا دو اور آگے اللہ کو اڑا دو، اب ترجمہ با محاورہ بن جائے گا۔ آج ہی بات نہیں، تو کیسے کریں گے؟ ویسے لفظی ترجمہ ہیں کہ نہیں نکالتا اس کو مگر ایمان، اب لا کو بھی ختم کر دیں، اللہ کو بھی ختم کر دیں، اب کیا معنی ہوگا؟ ہاں میں اس شخص کے ضامن ہوں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور اس کو راستے میں نکالنے والی چیز ایمان ہے، بس میرے پر ایمان لانا ہے۔ آئے ابا مختم ہو گئے، اور تصدیق برسول، میرے رسولوں پر تصدیق کرنا ہے۔ میں کس بات کا ضامن ہوں؟ یہ اس بات کا کہ ان ارجعہ ما نال من اجر او غنیمت۔ اب کیسے معنی کریں گے اس کا؟ ارجعہ، یہ من کون سا ہے؟ من یہاں پر جو آیا ہوا ہے، یہ من کون سا ہے؟ جزاک اللہ، من کون سا ہے یہاں پر؟ یا اللہ، من بیانیہ ہے، دیکھو بیان ہے، ماں کا بیان ہے، ماں کا من بیانیہ ہے، ماں سے مراد کیا ہے؟ میں سوچ کر رہا تھا کہ من بیانیہ، ماں کے بعد من کے بعد من بیانیہ آ رہا ہو، تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ من کے مفعول کو اٹھا کر، من کے مفعول کو اٹھا کر ماں کی جا پر رکھ دو یا من کی جا پر رکھ دو،
اور شروع میں اس یا ان کا لفظ لگا دو، ترجمہ بالکل بامہرہ بن جائے گا بالکل۔ عجیب بات ہے نا، یہاں ماں ہے، ماں کے بعد کیا چیز آ رہی ہے، اس کا بیان کیا چیز ہے؟ من من اجل، تو اب یعنی اب معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ ہاں ایک لوٹے، یہ ان ارجیا، دیکھو لفظی ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ نہیں کرے، ان ارجیا ہو وہ لوٹے، کیسے معنی کریں یہاں پر؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، کہ میں اس کو لوٹاؤں، میں اس کو لوٹاؤں بے ماں، اس اجر اور غنیمت کے ساتھ جس کو وہ پالے، جس کو وہ حاصل کرے، جس کو کس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے بندو، کس کا معنی ہے؟ مانوا کا ترجمہ کیا تھا، مانوا کا کیا ترجمہ تھا؟ نہیں اس پر اجرا ہوا مانوا میں نہیں ہوا؟ انما لمرئ ما نویٰ پر کوئی بات نہیں؟ اللہ، چلو پھر نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے میرا، چلو تھوڑی دیر اور انشاءاللہ آدھا گھنٹہ سبق ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اب یہ سوچ جانا کیا کوئی لفظ کو طرف دیکھنا پڑتا ہے رہا۔ ہاں سچ یاد ہے، سارے یاد ہیں۔ مانعۃ الخلوق کیسے کہتے ہیں؟ میرا کر دونوں سے خالی ہونا منع، بس یہ خالی ہونا منع ہو، یعنی دونوں جمع ہو سکتی ہیں، اور مانعۃ الجمع میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں اس میں اور اب یہاں منع الخلوق لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں لوٹاؤں اس کو بما، اس اجر کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ جس کو وہ حاصل کرے، یا اس کو میں جنت میں داخل کروں۔ تو یہاں دیکھو اب کیا مطلب ہے اس کا، من الخلوق سے کیا مطلب ہوگا؟ مطلب کیا بنا؟ ہاں دیکھو او ہے نا، او سے پہلے یہ ایک بات، او سے پہلے ایک، او کے بعد یہ دو باتیں ہیں، یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ میں ان کو اجر کے ساتھ بھی لوٹاؤں، ثواب غنیمت کے ساتھ بھی لوٹاؤں، اور جنت میں بھی داخل کر دوں۔ لیکن یہ یعنی منافات یہاں پر یعنی خالی ہونا، ان دونوں باتوں سے خالی ہونا منع ہے، خالی ہونا یعنی یہ دونوں اٹھ نہیں سکتی ہیں۔ کیا مطلب کہ اجر اور ثواب بھی نہ ہو اور جنت میں بھی نہ ہو، یعنی ان دونوں باتیں اٹھ نہیں سکتی، دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ ان کو ثواب بھی عطا کریں اور ساتھ ساتھ ہیں اور جنت میں داخل فرما دیں۔ کرم سے کیا بات آئی، یہ میں نے کہا وہ منطق کی جو اصطلاح ہے پہلے اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد اس طریقے سے حل کریں۔ آج بات
اب میں آپ سے ترجمہ پوچھ رہا تھا، لیکن وہ انما الاعمال بالنیات پوری حدیث شریف نہیں پڑھی تھی، میں کہیں کہیں مخال کیا کروں، بس اور پھر خیر چلتے رہتا ہے تو کہیں کہیں اللہ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ بما نال، میں اس کو لوٹاؤں، بما میں نے کہا ماں کے بعد میں بیانی آ جائے، اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ من کے مرفوع، اب اجر ہے غنیمت، من کا مرفوع اس کو اٹھا کر ماں کی جا پر رکھ دیں، اور شروع میں یہ اس یا ان کا لفظ جو بہتر لگے، جو مناسب لگے، میں لوٹاؤں اس کو اس اجر کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ، جس کو وہ پالے، جس کو یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ جس کو وہ حاصل کر لے، پالے، جس کو کس لفظ کا معنی ہے؟ پہلے انما لامرئ ما نویٰ کا ترجمہ کریں، انما لامرئ ما نویٰ کیا معنی؟ ہاں، جس کی کس لفظ کا معنی ہے؟ ہاں، نوا کے بعد انما لامرئ ما نویٰ ایک لفظ ہے، اصل میں کیا تھا؟ نوا ہوں۔ ہدایت انہم میں اپنا قاعدہ پڑھیں، وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، کیا معنی؟ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ، لفظوں سے حذف کریں گے، لفظوں سے، لیکن نیچے بین سور لکھا ہو دون المعنی، معنی میں حذف نہیں کریں گے، کہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، من اللفظ، لفظوں سے حذف کرنا جائز ہے، معنی میں نہیں ہے، معنی اسے کرنا ہے۔ تو کیسے معنی کریں گے؟ اب دیکھو وہاں انما لامرئ، انما کا معنی کیا ہے؟ بے شک یہ کلمہ حصر ہے، یا کہیں انما کلمہ حصر، کلمہ حصر کتنے ہیں؟ کلمہ حصر، حصر کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کرنا، یا کرنا ہے ایک چیز، کلمہ حصر تین آپ مسلمانی میں پڑھا ہوگا، ایک ما الا، لا الا اور انما، ما الا، لا الا اور انما، یہ کلمہ حصر ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کافی میں آپ نے مثال پڑھی، ما ضرب زید الا عمرا، ما ضرب زید الا، نہیں مارا زید نے مگر امر ہی کو مارا، امر ہی جو ہے نا یہ حصر کے لیے ہے، تو مگر امر ہی کو مارا ہے۔ اب آپ بتاؤ، ما ضرب زید نہیں مارا زید نے، زید کی ضاربیت مارنا ہے، یہ ضاربیت ہے، اور امر کی کیا ہوگی؟ امر کیا ہوگا؟ امر کی مضروبیت، وہ مضروب ہوگا نا، نہیں مارا زید نے مگر امر ہی کو مارا، عجیب بات ہے نا، زید کی ضاربیت مارنا یہ کس میں بند ہے؟ امر کی مضروبیت، اور آسان لفظوں میں کہ جو اللہ سے پہلے مقصور اور اللہ کے بعد مقصور علیہ ہوگا، یہ ہے مقصور کا معنی جس کو بند کیا جائے، اور مقصور علیہ جس میں بند کیا جائے، جس میں کوئی چیز بند کی جائے، کہ اللہ سے پہلے مقصور، اللہ کے بعد مقصور علیہ، یعنی اللہ سے پہلے بند اور اللہ کے بعد بند علیہ، اللہ سے پہلے جن اور اللہ کے بعد بوتل، یاد رہا جن کو بوتل میں بند کیا گیا ہے، یہ سب تعبیرات رحم۔ کہ ما ضرب زید الا عمرا، کیا معنی کریں گے؟ نہیں مارا مگر امر ہی کو مارا ہے، امر ہی کو، ما ضرب زید، یہ زید کی ضاربیت ہے، مارنا ہے، زید کی ضاربیت مارنا ہے، یہ مارنے والا ہے، اور امر مضروب ہے، اس کو امر کی مضروبیت کہہ رہے ہیں، زید کی ضاربیت یہ بند ہے، امر کی مضروبیت میں کرنا، نہیں مارا زید نے مگر امر ہی کو مارا ہے۔ تم دیکھو یہ اگلی کتابوں کو سمجھنے کے لیے سمجھنا، پچھلی کتابوں کو چلانا پڑتا ہے ساتھ ساتھ،
ان کی اصلاحات کو ساتھ ساتھ میں. بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ہاں. انما لامرئ ما نوى، انما بھی کیا ہے؟ کلمہ حسر. اس میں یہ ہے جو انما ضرب زید امرا، یہ جو پہلا جو پہلے ذکر انما کے بعد جو پہلے ذکر ہوگا، یعنی اگر فاعل ذکر ہے تو وہ مقصور ہوگا، اور دوسرے نمبر پر مقصور علیہ ہوگا. ہے ہاں. مقصور کا معنی کیا ہے؟ جس کو بند کیا جائے. مقصور علیہ جس پر یا جس میں بند کیا جائے. بات ذہن میں آ گئی. ایک ہمارے نیک استاد وہ اپنے نمبر حسر ہمیشہ ما یلی اللہ میں ہوتا ہے. ہمارے استاد مولانا اسماعیل صاحب کے الفاظ، حسر ہمیشہ ما یلی اللہ میں ہوتا ہے. حسر جو اللہ کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہوتا ہے اس میں حسر ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز بند ہو گیا تھا. یہ جامع میں کافی میں آپ نے نام پڑھا ہوگا. یہ دوسری تعبیر ہمارے حقائی صاحب کی تھی. حسر ہمیشہ ما یلی اللہ میں ہوگا. کیا حسر ہمیشہ ما یلی اللہ میں ہوگا، اللہ کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بند ہوگی. ہاں اس میں وہ مقصور علیہ ہو گیا ہے. اور ہمارے بس وہی مقصد ایک ہے دونوں کا ہے، یعنی اللہ سے پہلے مقصور، اللہ کے بعد مقصور علیہ. مقصور کہتے ہیں جس کو بند کیا جائے، مقصور علیہ جس میں کوئی چیز بند کی جائے. اس کو اور تعبیر آسان کر دیں کہ اللہ سے پہلے بند اور اللہ کے بعد بند علیہ. اللہ سے پہلے جن اور اللہ کے بعد بوتل، جن کو بوتل میں بند کیا گیا ہے. آجی بات ہے ہماری. کلمہ حسر کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ ما اللہ، لا اللہ اور انما. اللہ تعالیٰ ہمارے گزرنے والے سے بھائی کیا نام؟ ڈاکٹر ذیشان صاحب بھائی. یہ باتیں میں خیال ہے بھائی، یہ بھی چلو بھائی. ارے ہاں ساری چیزیں بھائی، چیزیں ہر ایک شعبہ ہے. اب ڈاکٹری کی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اب یہ چیزیں آپ ہم کہلوا رہا ہوں، اب آپ سمجھ گیا ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. ہر چیز کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹری بنے، انجینئر بنے، بھائی سارے کہاں بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹری کے شعبے آپ دیکھ لیں کتنے شعبے ہیں. مہارت میں ایک ہی میں مہارت ہو سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے. کوئی آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ آنکھوں پر محنت، آنکھوں کے علاج معالجے محنت کرتے ہیں. کان ناک گلے کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس میں ان کی ساری محنت اسی پر ہوتی ہے. یہ وہ ضروری چیزیں خود تھوڑی بہت جانتے ہیں، لیکن جو اس کا پورا مکمل جو ہے اس کا ہے وہ باقی شفا اللہ تعالیٰ قبض میں ہے. ذیشان صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہاں علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. مریض کو تسلی دینی ہے. تسلی ہے ہاں ہوتی ہے. یہاں تو بھی آتا ہے کہ ترمذی میں ہے، ترمذی میں مریض بالکل جاں بلب ہو، ہے نہیں بالکل موت کے کنارے پر ہو، آثار سے بھی ظاہر ہو رہا ہو، پھر بھی آپ اس کو تسلی دیں اطار اللہ عمر کا، اللہ کو اللہ کی عمر لمبی کرے گا، فکر نہ کریں ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں کوئی اور اڑ رہا ہے تو پہلے چلا جا رہا ہے. اللہ تسلی. ہمارے مولانا یہ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی ماحول خلیل والے لاہور میں جامع شفیع میں تشریف لائے ہوئے، اور وہاں ڈاکٹر فیار رانجھا صاحب بھی تھے اور بھی ہیں نا. ان حضرات کو ان کو نصیحت کر رہے، فرمایا کہ آپ لوگوں کا ایمان بچاؤ، لوگوں کا ایمان بچاؤ، لوگوں کا ایمان بچاؤ. ڈاکٹر صاحبات یعنی ان کو نصیحت کرے کہ آپ لوگوں کا ایمان بچاؤ. پھر فرمانے لگے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ تدبیر ڈالتے ہیں رہے ڈاکٹر صاحب ان کے دلوں میں. ایک ڈاکٹر صاحب
وارڈ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بالکل آثار سے معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل اپنے قریب ہے، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اللہ میں. تو ان کو دیکھتے بڑے بڑے نا بڑے خوشی کے انداز میں کہا آج تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، آج تم کیا لفظ بولا تو نہیں پہلے آج تم بڑی اچھی لگ رہی نہیں، اس قسم کو لفظ بولا، آج تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، بڑے اچھے لگ رہے ہو. اتنا سن کر ہی وہ خوش ہو گئے اور ان سے کہا اب کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. اور کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. الحمدللہ. بس وہ تدبیر ہے الحمدللہ. یہ سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کسی کو حقیر نہ سمجھیں. میں بائی پاس محلے سے گزرا ہوں، آگے میری حالت اس کو ایسی تھی کہ مجھے گھر والے کیا طلباء تک میں خیر کوئی میری کروڑ نہیں بڑھ سکتے. ہسپتال کا عملہ اوپر کے ڈاکٹر صاحبان سے لے کر نیچے تک بالکل جو بیچارے اپنے سارا عملہ خدمت میں لگا ہوا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پورا عملہ خدمت میں لگا ہے. بعض ایسے ہیں میرے کو ان کا کام ہی مریض کو بس بیڈ پر کیسے لٹانا ہے، دل کا مریض کو کیسے سنبھالنا ہے. باقاعدہ اسی کی ان کی تربیت ہوتی ہے، اس میں کورس کرتے ہیں باقاعدہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مریض تو کیسے پیش آنا ہے ساری چیزیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے گا. بھائی یہ سارا نظام خدمت صرف پڑھنا پڑھانا ہی دین نہیں، یہ نہیں بھائی. نور دین اللہ ہے. اپنے بھائیوں کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں. بھائی مجھے تو یہ لفظ سن کر ذرا طبیعت میں نے جو ہے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. بھائی آپ دنیا دار کیسے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی آپ دنیا دار نہیں ہیں. ہم دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی. بھائی شیخ آپ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کاروبار کو دنیا تھوڑا پتہ ہے. دنیا کی تعریف میں نے پہلے بھی رکھی. حدیث شریف کی روشنی میں دنیا کسے کہتے ہیں؟ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا. یہ ہے ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، حلال حرام کی پہچان ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جائے رہا، یہ ہے دنیا. ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. اس لیے میرے بخاری شریف سے فرمانے لگے کہ مال ہے، اولاد ہے، اگر مال اور اولاد اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو، مال ہے، اولاد ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، یہ سب چیز اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے، یہی پھر آخرت کا ذریعہ بنے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو تاجر تھے نا، اللہ نے مال دیا اور کتنے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق مال خرچ کر کے اور حضور کی مبارک دعائیں نہیں. الحمدللہ کتنا مال تھا تو ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک بے روما اب ہم مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں جب تشریف لائے، ایک کنواں تھا وہ یہودی کے پاس تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کی تقریب پر اس کو خریدا. پہلے آدھا خریدا تھا تو پھر لوگ یعنی ایک دن آدھے کا مطلب ایک دن ایک کے پاس، ایک دن دوسرے کے پاس. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باری ہوتی لوگ سارے اسی دن پانی لینے کے لیے آ جاتے اور بھر لیتے ہیں. اور یہودی کے پاس پھر کوئی نہیں جاتا تھا، انہوں نے پھر سارا ہی بیچ دیا یہ آپ سارے خرید لیں. اللہ تعالیٰ بیر عثمان ہے، اب تک وہ ماشاء اللہ اس کی اب تک وہ موجود ہے.
اس کا پانی وہ باغات میں لگتا ہے. ہمارے قاری شبیر صاحب ان کی مسجد وہاں قریب ہے، مسجد ریان اس کا نام، مسجد ریان، وہ بیرو میں قریب ہی ہے لینا ہے. نور الدین، یہ آپ کی روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ نیتدار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ. یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سامنا ہے. حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ تھا. جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. پھر کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے. اللہ سے ہر وقت عافیت مانگی ہے. یہ تسلی کے لیے آپ بھی تسلی دے دیا کریں. یہ باتیں سب آپ کے فائدے کے لیے ہیں نا. آپ نے معاشرے میں جانا ہے بھائی، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے. بھائی ڈاکٹر عشان صاحب نے ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں آپ رہنا. مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے. ہاں وہ گناہ کی چیز ہے، وہ تو وہ گھاٹے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی باقی کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ تو ہے مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. ہاں بھائی شیخ یہاں نظر نہیں آئے گا، ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. ہاں یہ اوپر کی آنکھوں سے نظر آئے گا. یہ نفع انہوں نے بتلایا ہے، جنہوں نے ہمیں آنکھیں عطا کی انہوں نے بتلایا ہے نفع. خود اللہ میں فرما رہے ہیں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، یہ نقصان کا ذکر ہے. وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کا نقصان. یہ آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنا دینا. اور نقصان میں صبر کی نشانی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس یہ ہے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھ اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے، حالات ہم پر بھی آتے ہیں. یاد رکھنا، بعض ہم میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں جو کوئی حال پریشانی کو لاحق ہوتی ہے، مجھے نا وہ تسلی دیتے ہیں. میں جن باتوں کو آپ تسلی کی وہ بات جن کو دوسروں کو لے کے اپنے لیے سوچیں، آپ اپنے لیے سوچیں. میں کو بجا فرمایا حالات کا سو ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمیں بائی پاس کے آپریشن سے نکلا تو اب وہاں مہمان آتے، پھر ان کو میں نے کہا بھائی اب بیماری میں ہوں تو اب ان کو بیماری والی جو حدیث ہے نا اس کے فضائل سے کوشش کرتا سب کو وہی اس کے بیماری پر کیا ملتا ہے. حوصلے میں اور حوصلے میں اللہ نے گزار دی گھڑیاں الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ ہر میں شریفین کا سفر ویران کروا دیا، اس سے اور طبیعت ماشاءاللہ بالکل حشا بشاش. الحمدللہ سو مدنی میں سبق تھا، پھر اس کے بعد جامع شفیع میں تھا، ابھی پھر مسیح احسان میں تھا، وہاں سے ہو کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ رہے. الحمدللہ اللہ کمزوروں سے بھی کام لے لیتے ہیں بھائی تھوڑا بہت. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی شان آپ حضرات کے اسپتال میں جانا ثواب، مریضوں کو دیکھنا ثواب رحم ہوتا ہے. پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے. علاج معالجے کے لیے ہمارے کتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، میری طبیعت خراب ہوتی ہے بیچارے وہ فکر مند ہو جاتے ہیں. سبھی بیچارے اپنی جو علم طب کا علم دیا ہے اس کے مطابق بیچارے کوشش کرتے ہیں. مدینہ منورہ تھا، وہاں بھی کوئی طبیعت مجھے کھانسی سے تھی، وہاں پھر ڈاکٹر ابراہیم علیہ اللہ نے وہ ہسپتال میں تھے مستشفیٰ میں. ڈاکٹر ابراہیم صاحب پہلے یہاں کارڈیالوجی میں تھے، وہاں پر ہیں، وہ مجھے پھر ہسپتال لے گئے. پھر وہاں سارے ٹیسٹ کیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ٹیسٹ بھی تقریباً بہتری ہے الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ کیا نام؟ پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، بیٹھے کھڑے نہیں ہیں؟ ہاں اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو۔ بھائی ہمارے نام میرے ذہن میں بھی تھا، کیا نام بتلاؤ؟ ہاں بھائی تنویر۔ کیا کروں، دماغ میرا کمزور ہو گیا ہے، کچھ باتیں آ جاتی ہیں خود بخود آ جاتی ہیں، بات سوچنے سے نہیں آتی۔ ویسے بھائی تنویر عثمانی صاحب یاد ہے مجھے، ویسے الحمدللہ نام کبھی کبھی دماغ میں ذہن آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ بیٹھ جائے۔ بھائی تنویر صاحب آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں۔ کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، یہ حالات دیکھو، کاروبار ہمیشہ نفع ہی نفع ہو، کبھی نقصان نہ ہو، پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھ لیں گے۔ جو کاروبار پر حالات آتے ہیں یہ ہمارے یقین کو درست کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہ کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم آپ جنگوں کے دور چل رہے ہیں، صبح بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں اور شام کو تباہ ہیں، صبح پلازے کھڑے ہوئے ہیں اور شام کو تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ ہاں تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ اس صبر کی توفیق، دعا کی توفیق اپنی بار، یہ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ وہ نقص من الاموال، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پروں کا نقصان، اور اس سے پہلے دو پرچے اور دے۔ میں نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، یہی ترجمہ، یہی آپ دیکھنا، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ اللہ نے پرچہ کھول کر رکھ دیا ہے، جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا بھائی، انگریزی زبان میں پرچہ آؤٹ کر دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا، پورا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ یہ ہے پرچہ، یہ آئے گا پرچے میں، اگر ہمارے پرچے میں یہاں تو پرچے بند ہوتے ہیں نا، پہلے میں خیال کیا سوال آئے گا، اللہ نے پورا کھول دیا سارا پرچہ۔ پرچے میں مشئی میں الخوف، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، جیسے غزہ میں امتحان لے رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ دشمن کا خوف مسلح کر کے، لیکن اللہ اس اور وہ غزہ والے مجاہدین اور ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، وہ وہاں کے مجاہد اس امتحان میں 100/100 نمبر لے کر پاس ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کسی کی زبان پر شک و شکایت نہیں ہے، حسبنا اللہ سبھی اللہ۔ آزمائش بھی اللہ ہر ایک سے ہی لیتے ہیں۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا۔ مجھے وہاں مینا میں ایک نوجوان ملے، فلسطین نوجوان تھے، تو فلسطین میں حالات تو پہلے سے ہی ہیں، کافی عرصے سے ہی۔ میں ان سے پوچھا کیف احوال فلسطین، فلسطین کے حالات کیسے ہیں؟ بس بے ساختہ ان کی زبان سے کہنا اللہ یکفی، اللہ کافی، مجھے اللہ کافی۔ لیکن کتنا اونچا ان کا توقع ہے نا، وہی کہہ سکتا ہے نا جن کا واقعی اللہ تعالی کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ حالات آ جاتے ہیں الحمدللہ، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار اللہ سے عافیت، ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ چلو ایک دروازہ دوسرے حالات ہیں ہمارا ہندوستان میں، پاکستان بننے سے پہلے میوات کا علاقہ وہاں ہمارے دادا مرحوم تھے، ان کی وہاں زمین بھی تھی، وہ سب حویلی بھی تھی، سب کچھ۔ پھر پاکستان بننے کے بعد جب یہاں آ گئے تو پھر وہ سب چیزیں وہاں رہ گئیں۔ نئے ہمارا جو گاؤں تھا، پہلا اس کا نام جھگیاں تھا، جھگیاں۔ اب تو خیر رسول پورا اس کا نام ہے، پہلا اس کا نام جھگیاں تھا۔ وہاں جھگیاں بنا رکھی تھی، جھگیاں جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، جھگیاں ہوتی ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے ہمارے گھر میں بھی جھگی تھی، جھگی کچے جو مکان، یہ تو بعد میں آئے ہیں، اب جو مکان، اب حالت جو ہے وہ تو
کچھ اور ہے. پہلے جو حالت ہے وہ دیکھیں. ہاں پہلے وہی کچے مکان ہیں انہیں میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ جھگیاں ہوتی تھیں میوات میں. وہاں بھی جھگیاں بناتے تھے. بس پکے مکان نہیں تھے. زیادہ جھگیاں ہی تھیں. یہاں کر اللہ نے پھر لیکن بہرحال جب شروع میں یہاں پر آئے تو جو ہے چار دیواری اپنی تھوڑی بہت کی کچی دیوار تھی. اور کافی عرصے تک رہی کچی دیوار. اور کچے مکانات تھے. آہستہ آہستہ پھر تھوڑا بہت نقل ہے. ایک دو پکے مکان بن گئے. اب کچھ اور اللہ نے سلسلہ کر دیا. کچھ اور مزید اللہ نے مہربانی فرما دی. جی جدہ جام مرحوم یہاں پر تشریف آئے تو پھر وہ اپنے گزرے اوقات کے لیے پھر یہ ہے کہ یعنی یہ ہمارے حافظ صاحب تھے اور ہمارے داجا مرحوم گاؤں کے حافظ صاحب جو تھے وہ یہ دونوں حضرات نے مخال بس کچھ وقت کری اپنے پھیری لگاتے تھے. کپڑے بازار سے کپڑا خرید کر اور اس کی پھیری لگاتے اور کپڑا فروخت کرتے ہیں اپنے گزرے اوقات کے لیے. ایسے بہرحال اس پھیری میں اس کپڑا اس کے کاروبار میں حق حلال کی روزی ہے. اس میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی. پھر میں خیال 1.5 سال کے لیے تبلیغ جماعت میں نکلے. یہ ایران عراق اور یہ سارا یہ فلسطین ان علاقوں سے ہوتے ہوئے پھر مکہ مکرمہ حج کر کے 1.5 سال کے بعد واپس آئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں کہ یہ کیا میرا کے بعد کہاں سے نکلی میں کہاں چلا گیا. بعض دفعہ مہمان آ جاتے ہیں ان کی برکت سے کچھ باتیں نئے اللہ کہلوا دیتے ہیں. الحمدللہ. ہاں بھائی نور دن آگے کوئی یہ سبق سب کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ. ہاں بھائی وقار. ہاں پہلے بیٹھے رہو. کاروبار رزاق نہیں. کاروبار تو ایک بہانہ ہے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے بس. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس رب کا در نہیں چھوڑنا. چاہے ٹکڑے کھا لیں بس اللہ نہ لائے وہ گھڑی. اللہ تعالیٰ لیکن حالات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ فرمان اگر روز پلنگ پر لیٹتے ہو تو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو. ہاں روز پراٹھے کھاتے ہو تو کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو. روز پلنگ پر لیٹتے ہو تو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو. مقصد یہ تھا کبھی اوپرلی حالت سے نیچے آنا پڑے تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہے. اللہ نہ لائے اللہ عافیت سے رکھے. اللہ پاک ہدایت ہے. تو گھڑی آ جائے پھر رب کا در نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ اپنی محنت ہے تو مسلمان کا گھاٹا نہیں. مسلمان کا نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع. بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق. نقصان میں صبر کی نشانی ہے. زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. دعا کی توفیق مل جائے. بعض دفعہ پریشان ہمارے کئی بھائی پریشانی کے عالم میں آتے ہیں. دعا کہتے ہیں. کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کا دل ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. آپ کا دل پریشانی تکلیف ٹوٹا ہوا ہے. اور حدیثی میں حدیث قدسی ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی کہ میں شکستہ دلوں میں ہوتا ہوں. اگر ٹوٹے ہوئے دلوں میں تو آپ کا دل ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. ہم بھی چھوٹی چھوٹی دعا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی کریں انشاءاللہ. خود ہی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ پریشانی تکلیف کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے. فرمانے لگے مصیبت تکلیف کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ غفلت کو دور کر دیتی ہے. غفلت کو دور کر دیتی ہے. غفلت کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے. ایک تکلیف کا جھونکا آتا ہے. سب کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے. گھر میں وظیفے شروع ہو جاتے ہیں. دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. نیک مائیں بہنیں بیچاری وہ لگی ہوتی ہیں. وہ سب اللہ تعالیٰ خوب نام لینا. یہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے.
بھائی کی عبادت ہے، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے بھائی ہیں. آپ نے معاشرے میں جانا ہے، بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ تسلی آخرت کی باتوں سے ہے، تسلی آخرت کی باتوں سے ہے. علاج معالج دوائی کے ذریعے ہوگا، لیکن جو دل کی تسلی ہے اور دل کو حوصلہ جو ہے وہ آخرت کی باتوں سے ملے گا. اور ان کو حوصلہ دیں، خوب دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کو شفا نصیب فرمائیں گے. ان کو نیک کلمہ کہہ دیا زبان سے، ان کو تسلی دے دی، یہ سب ثواب ہی ثواب. الحمدللہ علاج کرنا ثواب، علاج کروانا ثواب. یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ. یا حدیث شریف ہے. بھائی اس حدیث شریف پر عمل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مریض بھی ہو اور دوسرا معالج بھی ہو. مریض ہو تو مریض ہوگا، اور اکیلا مریض بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا، اکیلے معالج بھی نہیں کر سکتے. دو آدمی مل کر اس پر عمل کریں گے. اس کے لیے اس حدیث پر عمل کے لیے یعنی دو آدمیوں کو ہونا ضروری ہے، ایک مریض بھی اور دوسرا معالج بھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ساری گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہیں الحمدللہ. آپ کا ہسپتال میں جانا ثواب، کلینک میں جانا ثواب الحمدللہ. اس لیے سے جائیں کہ آگے مجھے ایک قدم پر اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ الحمدللہ. اور مریضوں کی خدمت کرنا، دیکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی میں بائی پاس کے محلے سے گزرا ہوں، بائی پاس اسباب کے درجے میں ہے. ایک نہیں، اللہ نے زندگی لکھی تھی، اللہ نے ذریعہ بنا دیا. ہارٹ اٹیک مجھے ہوا، وہ بالکل وہی ہے، ہسپتال میں ہوا. اللہ نے زندگی لکھی نا، بنا بھائی ہارٹ اٹیک باہر بھی ہو سکتا ہے. اس دن رات کو میں خالی جگہ اس شہر میں جگہ میں ختم قرآن پر حاضر ہوا. وہاں سڑک بھی خراب تھی، رستہ بھی خراب تھا آگے پیچھے. تو اللہ نے وہاں مقبول کا بس کچھ تھوڑی تکلیف تھی، واپسی کرنا ہے. لیکن کچھ پھر گھر والی نے بیٹے ہم زبیر ہم کہاں ان کو ہسپتال لے جاؤ. اس مجھے ہسپتال لے کے فون ہے رات کو کوئی 2-3 بجے قریب ہسپتال لے گئے. وہاں پہنچا اور ایمرجنسی میں پہنچ گیا، پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا. پہلے سنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن جب خود اس مرحلے سے گزرا ہوں پھر پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک کیا چیز ہوتی ہے. بڑی اس کی شدت تھی یار. بس میں اتنی شدت تھی، بس انتظار کر رہا تھا میں کم رقم موت آ جائے سامنے. میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا میں نے کلمہ. اللہ اپنی مہربانی. بہرحال اللہ نے کو 2-3 گھنٹے وہ شدت رہی انہوں سے اللہ. لیکن پاس قریب ہی وہاں اللہ جزائے خیر نصیب فرما کو ڈاکٹر حضرات موجود تھے. بس وہ فون ایک خاتون ڈاکٹر بھی تھی بیچاری، اور وہی پریشان ہو کر فون آکسیجن لگا رہا تھا. اللہ بس وہ پھر آکسیجن انہوں نے لگائی. وہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 3-4 گھنٹے میں پھر طبیعت کچھ سنبھل گئی الحمدللہ. میں پھر آئی سی میں لیا مجھے وہاں پھر 3-4 دن پھر وہاں رہا. اس کے بعد پھر بائی پاس ان کا انجیوگرافی کی تو اس میں پھر اندازہ ہوا کہ بائی پاس کی ضرورت ہے. سب کے مشورے کے بعد سے اللہ نے بائی پاس کے محل سے گزار دیا الحمدللہ. لیکن نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا الحمدللہ. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے الحمدللہ. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا یہ بار بار میں سناتا رہتا ہوں، طلباء بھی سنتے رہیں. ہاں بعض مہمان آتے ہیں ہم بیچارے کوشش کرتا ہوں ہر ایک کو یہ جملہ سناؤں، یہ نئے کلمات تھوڑے تاکہ بھائی یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں. ہاں صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے، طالب علم آپ نہیں اور بھی ہیں طالب علم بھائی ہیں. آپ تو ماشاءاللہ یہاں رہنے والے ہیں، لیکن کچھ ہمارے طالب علم ایسے ہیں سیارہ ہوتے ہیں بیچارے، آئے اور چلے گئے بیچارے. الحمدللہ مجھے ہمارے تشکیلہ بیچارے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. اللہ ہمارے سب خدمت، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے بیچارے ہم فرماتے ہیں آ جاتے ہیں الحمدللہ. بھائی تنویر ایسے ہی سب بھائی میں نے دین کی محبت رکھی ہے. ہم نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھائی وقار سب طالب علم ہیں آپ الحمدللہ. ہاں دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں ہلا رکھی. ہاں اللہ قبول فرمائے سب کو. الحمدللہ. بہرحال ہے کاروبار میں آ جاتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں، لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا. اسباب کے درجے میں کوشش وہ جاری رکھنی ہے. یہ کوشش کرنا بھی ثواب ہے، بھاگ دوڑ کرنا بھی ثواب ہے، محنت کرنا بھی ثواب ہے، کہنا سننا بھی ثواب ہے آپ کا. چلو اس کے لیے ایک نوجوان کہنے لگا میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، تو دوسرے بھائی کہنے لگے بھائی اللہ کے بندو، کاروبار کو صرف کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کریں. ہاں یہ کاروبار کرنا بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں کتنے، اور یہ طلباء ہیں. اب میرا کر رہا تھا آپ کی کمائی صرف اپنے لیے نہیں ہے، آپ کی کمائی میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ مدارس میں طلباء پڑھنے والے، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ تو بیچارے اپنے دن میں پڑھنے میں لگے ہوئے نا، ان کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور آپ کو انہیں خدمت کی برکت سے آپ ان کے پورے ان کے ثواب میں شریک ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. پورا نظام ہے نا خدمت سے جوڑ رکھا ہے. الحمدللہ. اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر میں کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے. تو ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ہسپتال میں جانا ثواب. اللہ مریضوں کی خدمت یہ ساتھ دیکھ بھال کرنے کے لیے. یا اللہ سارے جتنے بھی پیشے ہیں، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، پیشے سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشہ کوئی بھی ہو وہ آپ کی خدمت ہے، وہ تو آپ کی ضرورت ہے. دکان میں جتنے بھی کاروبار ہیں کسی وہ سب ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا عجیب غیبی نظام ہے. سبحان اللہ. ہماری جتنی ضرورتیں تھیں، جتنی کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی، کپڑے کی، جتنی بھی ضرورتیں تھیں، یہ تعمیرات، جتنی بھی ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے. بہانہ روزی کا ہے، بہانہ پیٹ کا ہے، اور حقیقت میں خدمت یاد میں. اللہ تعالیٰ یہ تکوینی طور پر اللہ نے تکوین خود ہمارے اختیار میں ہوتا تو پھر مشقت والا کام کون لے گا. تکوینی تو اللہ نے تقسیم کر دی سکتی. کسی کے لیے اللہ نے کسی نے دکان کو ذریعہ بنا دیا ہے، کسی کو دفتر کا ذریعہ کمائی. دفتری نظام میں اس میں بھی خدمت تو ہے نا، پورا نظام تو میں جڑا ہوا ہے نا. اب کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کے دن میں اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے کی مارکیٹ ہی کریں. اب ان کی دن میں بھائی آپ نے ہمارے بندوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ اپنے روزی کے لیے وسیلہ اپنا لیں. یہ اللہ نے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ کو سموسے اور پکوڑے کی ضرورت ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی دل میں ڈال کے آپ پکوڑے بنائیں اور اپنی روزی کمائیں. الحمدللہ. اور دیکھنے میں تو پکوڑے بنا رہا ہے اور حقیقت میں آپ کی خدمت کر رہا ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بھائی وقار ایسے ہی ہے. سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو. بھائی چلو بس بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ ذہن میں آ گئے نا سننا. ان ارجعہ ما نال من اجر. آگے مانا ہے یہ نالہو کا مانا کیا کرنا؟ میں لوٹاؤں اس کو. ان ارجعہ میں لوٹاؤں اس کو. بما کا مانا کیا کریں گے؟ اس اجر اور غنیمت کے ساتھ، اس مال کے ساتھ ہیں جس کو وہ حاصل کرے. جس کو کس لفظ کا مانا کیا ہے؟
نالا کے بعد ہو ضمیر محذوف، اصل میں کیا تھا؟ بما نالہ تھا یا کرنا ہے، جیسے انما لمرئ ما نواہ یا کرنا، وہاں نواہ تھا یہاں پر شاید وہاں میں نے اجرا ابھی کیا نہیں کیا ہے وہاں ہاں بھارت یہاں چلو جہاں بھی چلو مقصد چیز سمجھ میں آ جائے کسی جگہ بھی سمجھ میں آ جائے نا۔ اب وہاں میں سے انما لمرئ ما نوا، اصل میں کیا تھا؟ انما کتنی مثالیں ہیں اپنا موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا جائے۔ المرء مع من احب، المرء کیا معنی؟ آدمی کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی کس طرح کا معنی کر رہے ہیں؟ اصل میں کیا؟ من احبہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فراغ کرتے ہیں رزق کو اس شخص کے لیے، یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ جس کے لیے کس کا معنی کر رہے ہیں؟ لمن یشاء۔ چلو بھائی نیند آ رہی ہے خیر بھائی، چلو نیند آنا بھائی اب آپ کا حق بھی ہے، مجھے بھی نیند آ رہی تھی بھیا، لیکن میں کچھ تھوڑا سا کچھ نماز میں سو گیا، کچھ تھوڑا بہت تھوڑا بعد میں ہے نماز بھی بس سو پوری کی میں نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا الحمدللہ، اور کچھ تاخیر جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما کے رکھوں، کبھی یوں ہی نیند پوری کر لیتا ہوں رات رحمان صاحب دام مکات میں تشریف لائے ہوئے، بڑی ماشاء اللہ محمد فرمائی، تقریباً 5-6 گھنٹے وہاں رہے، کچھ مشاورت کی، بڑی علمی گفتگو، 10:30 بجے قریب شروع تشریف لے گئے، 10:30-11 قریب۔ رات کو فلحال نیند بس ایسی ہے، نیند بھی غیر اختیاری سی ہے، پورے رات کو 2 بجے قریب میں وہ مشکل نیند آئی، پھر 2-3 گھنٹے آرام کیا، صبح نماز کے بعد پھر کچھ وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کی، مطالعہ کیا، پھر نیند اڑ گئی سونے کا، پھر اس کے بعد وہیں اپنا صبح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہوں، ہمیں اس کی مہربانی ہے، کوئی آرام کا موقع نہیں ملا کوئی زیادہ، آرام بھائی قربان کرنا پڑتا ہے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی وقار اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اور پیچھے ہمارے بھائی ہاں کیا نام؟ محمد قاسم، ہاں جزاک اللہ، اور ہمارے بھائی فواد ہیں جزاک اللہ، اور بھائی ہمارے بھائی چاول والے بھائی ہاں چاول بھائی، اللہ آپ کے چاولوں میں برکت عطا فرمائے ہاں مجھے فکر رہتی ہے بھائی آپ کی، اللہ پاک اپنے بھائی کو دعا دیتا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کیا نام بھائی کا؟ عمران، چاول کیا ہے اس کو، وہ انگریزی میں لفظ لکھا ہوتا ہے کیا ڈیجیٹل اچھا وہ کیا مطلب اس کا؟ سبزی والے، اچھا ٹھیک ہے چلو بھیا، چلو کچھ سبزی والا مجھے تو سمجھ میں آیا، چلو بھیا ہمارے لیے بھائی اردو کا لفظ بھی سے بات ہے، چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال سمجھ جاتے ہیں آپ حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو فرمائے الحمدللہ، جزاک اللہ، کوئی ہے نہیں گنجائش الحمدللہ، ہمارے حرف معنی انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں آ کر بھائی شاہ صاحب، اب آپ کی پڑھائی ایسی ہے، اس میں انگریزی اصطلاحات ہیں، یہ ساری چیزیں انگریزی دوائیوں کا نام وغیرہ سب چیزیں ہیں، اور سارا اس میں وہ کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ دیکھو انگریزی زبان جو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے الحمدللہ، آپ انگریزی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، دین کی باتیں کریں، آخرت کی باتیں کریں، یہ سب بھی ہے۔ ہمیں بھائی شعیب معلوم ہے، وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر اب مجھے تو انگریزی نہیں آتی ہے، وہاں پہ
تو پھر میں اردو میں بیان کرتا، لیکن بیچارے بڑی محبت سے سنتے، الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک ترجمان تھے، وہ ساتھ ترجمہ کر دیتے الحمدللہ، انگریزی میں ترجمہ کر دیتے الحمدللہ، اور خیر بھی بات تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک جگہ میں نے وہاں کا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا کہ سونا انسان کون ہوتا ہے، سونا انسان اس کا سونا انسان کون ہوتا ہے، سونا انسان، یعنی خوبصورت انسان کون ہوتا ہے۔ تو وہاں کوئی بھلا کوئی مانا کر رہے تو بھائی شریف کیا مانا کر رہے تو گولڈ کا مانا اچھا 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 ہاں تو بھائی ہمارے بھائی شعیب صاحب ماشاء اللہ اس میں انگریزی جانتے ہیں، انگریزی بھی، عربی بھی، اور ایسا انگریزی میں انہوں نے پھر آپ نے کیا ترجمہ کیا، سونا انسان کون سا ہوتا ہے؟ ہاں کیا لفظ آتا ہے؟ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ یہ چیزیں بھائی اب آپ ہی کر سکتے ہیں ترجمہ الحمدللہ، وہ آ جاتی ہیں ہم، لیکن اس کے لیے بھی میرا کروں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ اندر جو ہماری کتابیں ہیں نا، دینی کتابیں ہیں، وہ تو ہمارے بڑے صحیح فرماتے ہیں کہ ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ہم لکھنا پڑھنا پہلے بھی جانتے تھے، بلکہ انگریز ہمارا شاگرد ہے یا کرنا، یہ اندلس میں، یہ اسپین میں، یہ جو اسلام ہے، یہاں اسلام یونیورسٹی تھی، یہاں پڑھنے کے لیے آدمی جاتا ہوا نہیں گیا۔ وہ تو کچھ ہماری چیزیں جب وہ لے کے چلے گئے، کچھ وہ چیزیں میں نے کہا کفار کو جو تھوڑی بہت ترقی ہے وہ مسلمانوں کے کچھ اخلاق، کچھ عادات کی نقل اتارنے کی وجہ سے ہے۔ کچھ چیزیں سچ بولنا یہ مسلمانوں کی صفت تھی، یعنی وہ ہے اللہ کا شکر، لیکن کچھ تھوڑے سے اس میں کچھ کمی آ گئی، ان میں بھی ایسی سب نہیں ہوتے ہیں، پھر بعض ایسے ہیں کہ معاملات میں صفائی ہے، ورنہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ایسی نیک نامی کیا ہے تو کر لیں ان ارجع ما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ، ان دونوں باتوں سے خالی ہونا منع ہے، لیکن دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ اجر بھی عطا فرمائے، غنیمت بھی عطا فرمائے، اور اس کے بعد جنت بھی عطا فرمائے، یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اللہ کو فرمائے بھائی کیا کروں، یہ باہر ذخار ہے، کہیں سے بھی بات شروع کر لوں پھر آگے بس پھر بس اصل حدیث شریف کا جو نور ہے وہ ہے، ہر حدیث شریف کا نور بس اللہ اس پر عمل کا جذبہ، شوق الحمدللہ اس کو اللہ اپنے سینے میں داخل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو اس کا قطرہ بھی سمندر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ کہاں تک باب پورا کر دیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے انشاءاللہ دیکھنا، پیچھے سے بھی آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حالات بھی کر رہے تھے، وہ بھی رد دیکھنا انشاءاللہ، آگے انشاءاللہ۔